حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ ہی اس کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے مخصوص مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مباشرت سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودی تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہودی اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جماع بھی نہ کر لیں یا کریں؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، حد تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں اور دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا۔ آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا اور سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے مرضی کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو محسوس سے خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کے کیا کرے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو۔ ترتیب میں پہلے دھونا پھر وضو کرنا ہے، جس میں حدیث 695 میں ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو اٹھے، قضائے حاجت کی، پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ صحیح مسلم 699۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم 702۔ عبداللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا کیا ہے وہ اس طرح سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے۔ صحیح مسلم 704۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، وضو کرو اور اس سے پہلے اپنا عضو محسوس دھو لو، پھر سو جاؤ۔